محمد ہمارے. مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہم پر کتنا پیار آ رہا ہوگا، کیونکہ ہمیں تھوڑی سی سردی، تھوڑی سی بارش، تھوڑی سی تکلیف اس راستے کی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا کہ جن سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے صحابہ کرام، ان صحابہ کے عمل کی تھوڑی سی جھلک ہمارے بھی اجتماع سے اور اس مجمع سے ظاہر ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. My respected elders and dear brothers, at this given moment, just imagine how much Allah is pleased with all of us. Why? Because we got a taste of little bit of cold, of little bit of rain, and this all is why? Because Allah loves us, and this is the fadl and the karam of Allah that Allah gave us this condition, so that imagine that group of people, Sahaba radiyallahu anhum, with whom Allah got pleased. We got a little bit of similarity. That same conditions came upon Sahaba radiyallahu anhum. The same conditions have come upon us. اس راستے کی تکالیف پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اور ہم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اسے اپنے راستے کی تکلیف دیتے ہیں، اور اللہ جن سے نفرت کرتے ہیں انہیں دنیا کی راحتیں زیادہ پہنچاتے ہیں. جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بو کی شکایت کی تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیرت جیسا ہماری تکالیف کی شکایت کی. آپ نے صحابہ کرام کو انبیاء علیہ السلام کی زیادہ تکالیف یاد دلائیں. اس لیے فرمایا کہ جب کوئی اس راستے میں تکلیف پیش آئے تو انبیاء اور صحابہ کی تکالیف کو تلاش کیا جائے. جو آدمی ایسا کرے گا وہ اس تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور جو آدمی صحابہ کی تکالیف کو تلاش نہیں کرے گا وہ ان ذرا سی تکلیف پر شکایت کرے گا. جو شکایت کرے گا وہ اجر سے، ہدایت سے محروم ہو جائے گا. جو شکر کرے گا وہ ہدایت بھی پائے گا اور اجر بھی پائے گا. Respected brothers, we all must thank Allah subhanahu wa ta'ala from the bottom of our hearts if we got some problems and some difficulties in the path of Allah subhanahu wa ta'ala while doing this effort. Because the system of Allah subhanahu wa ta'ala is to the one who Allah loves, Allah subhanahu wa ta'ala gives him difficulties in this path. And to those who are not loved by Allah, they are giving the life of comfort and they got no difficulties in this world. That is why if while making an effort in this path and we got difficulties and barriers, and also we got problems arising in hurdles from those who are disbelievers or others, then we must never complain. He says we must compare our difficulties with the difficulties of Sahaba radiyallahu anhu.
When Sahaba radiallahu anhum went and presented this to Nabi alayhi salatu salam, Nabi alayhi salatu salam reminded them of the more severe problems and hindrances which Anbiya alayhi salatu salam had. So whenever we got any problem, any hindrance, we must compare it to the life of Sahaba, and we must make shukr of Allah Ta'ala that they suffered more, they had more hindrances. Allah Ta'ala is also testing us. And if we don't compare the difficulties which we save in this path with the difficulties of Sahaba, then shikayat and complaint will come with us. The one who makes complaints come on his tongue, and he complains, he'll be deprived of the reward and hidayat. And the one who compares his difficulties with Sahaba and Anbiya, this person will make shukr, and when he makes shukr of Allah, he thanks Allah, then he will get the reward also and hidayat also from Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह ताला ने हिदायत के देने के लिए कुछ शराइत, कुछ बुनियादी आमाल अल्लाह ताला ने मुतय्यन किए हैं। अगर वो आमाल हिदायत नहीं हैं तो सिर्फ दुआओं से हिदायत हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए सबसे दो शर्तें बुनियादी कुरान के अंदर साफ बयान कर दी हैं। एक फरमाया इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम इत्तबाए सुन्नत पर हो तो हिदायत के रास्ते पर हो। दूसरी बात ये फरमाई कुरान में कि अल्लाह ताला हिदायत इस रास्ते की कोशिश और तकाली पर हिदायत देंगे। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीज़ों, सबसे बुनियादी बात यह है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी को सुन्नत पर लाएं। सबसे पहली सुन्नत दावत है। उसको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर दावत सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो हिदायत का वादा नहीं, अगर इस्तिंजा सुन्नत के मुताबिक नहीं तो हिदायत का वादा नहीं। तो जिस काम को देकर नबी को भेजा गया है, अगर हमारी मेहनत इस नबी के तरीक़े के मुताबिक नहीं तो हिदायत कैसे हासिल हो जाएगी। जब हिदायत के लिए इत्तबाए सुन्नत में इस्तिंजे की में भी इत्तबाए सुन्नत शर्त है तो फिर अंदाज़ा कर लेना चाहिए नबी की बैसत का जो मकसद दावत इल्लल्लाह, अगर उसमें नबी का इत्तबा नहीं है और वो तरीक़ा-ए-कार हमारे दरमियान नहीं है तो हिदायत कैसे हासिल हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि अपनी मेहनत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े मेहनत के ताबे करना है। As it says that we all have gathered here to get hidayat from Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah ta'ala to guide humanity and to guide us. Allah subhanahu wa ta'ala got some preconditions. Until and unless we don't fulfill those conditions, then with only dua of hidayat, that is not sufficient. That is why we have to fulfill the preconditions of getting hidayat, to be in conformity with the system of Allah subhanahu wa ta'ala. What are those preconditions? There are two conditions. The first one is وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, that we must completely follow the sunnahs of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That person will get hidayat. And the second one is this, that when you make effort, you will encounter problems and hurdles and difficulties. On these problems and difficulties, you have to be patient and you bear those difficulties, then you get hidayat. So there are these two conditions of getting hidayat. So Hazrat says the first one is ittiba' sunnat, to follow the sunnahs of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, that our entire life should be according to the sunnahs of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Now just imagine, brothers, and reflect what Hazrat is saying, that we have to follow the sunnahs of Nabi alayhi salatu salam in istinja, which is a sunnah in washroom, which is a sunnah of necessity. On that also hidayat is promised by Allah. Imagine that work for which Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent in this world. To do that work also is the sunnah of Nabi alayhi salatu salam. Sunnahs of da'wat must come into us. When in necessity you follow the way of Nabi, you get hidayat. How much more important it is to follow the way of Nabi while doing the da'wat. If you leave the da'wat, you're leaving the way of Nabi. So first of all, we have to do the effort of da'wat. Secondly, Hazrat says, da'wat should be done on the method of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So these two things are very important, the effort of deen
of reviving deen should be done, and it should be done according to that method by which was practiced upon by Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ہدایت مطلوب ہے لیکن اس کے لیے طریقہ ہدایت بھی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدایت کا وعدہ صرف اور صرف کہہ رہا ہوں حصر کے ساتھ، کیونکہ قرآن میں ہے انما، کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت صرف ان کو دیں گے جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے. یہ قرآن کی آیت کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے، جس میں صاحب اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو ان اعمال سے آباد کرتے ہیں جو اعمال ہدایت، اعمال تربیت ہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے ہیں. اس کلمے کی کہ اخلاص تک پہنچنا، اس کلمے کے حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک مستقل طریقہ محنت ہے، اس کا متعین طریقہ محنت ہے. یہ کہنا کسی بھی طرح کام کر لو، اس کی میں سمجھتا ہوں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان کے حاصل کرنے سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی سبب اور سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں اور گشتوں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر انہیں تجارت کے، وزارت کے، حکومت کے، سیاست کے، زراعت کے جتنے بھی بننے کے نقشے مسجد سے باہر ہیں، ان سارے نقشوں میں اللہ کے غیر سے ہونے کو بولا جاتا ہے، اللہ کے غیر سے ہونے کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین کیا جاتا ہے. اس ماحول سے نکال کر اس ماحول میں لانا ہے کہ جہاں بیٹھ کر یہ بات معلوم ہو کہ اللہ کرنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے غیر کو دلوں سے نکالنے کے لیے مسلمان کو اللہ کے غیر سے ہونے کے ماحول سے نکالنا پڑے گا، اور مسلمان کو اللہ کی ذات سے ہونے کے کو سمجھنے کے ماحول میں لانا پڑے گا. ہم آپ سے بہت بنیادی بات سب سے عرض کر رہے ہیں. تبلیغ میں گشت کا جو موضوع ہے اپنے ایمان کی تکمیل ہے. تبلیغ میں گشت کی اہمیت اس لیے ہے کہ اسے ایمان کی تکمیل مقصود ہے. آپ ذرا اندازہ کر لیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. وہ اس زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا گشت نقل کر رہے ہیں. بخاری شریف میں فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ میرا مستدل یہ ہے اور میرے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ ایمان میں زیادتی کیسے ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی ایک عملی محنت ہے کہ چل پھر کر لوگوں سے ملاقاتیں کر کر انہیں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لانے کے لیے آمادہ کیا جائے. اجلس بنا نؤمن ساعتن، یہ معاذ بن جبل کا جو عمل ہے، یہ عمل امام بخاری کی دلیل ہے ایمان میں زیادتی ہونے کی. بس میں آپ سے اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر. تبلیغ میں گشت کا موضوع بھی اللہ کی قسم صرف اپنے ایمان کی تکمیل ہے. اس لیے بات سب اچھی طرح نوٹ فرما لیں. گشت کے 4 مقصد ہیں، گشت کے 4 مقصد ہیں جو بنیادی مقصد ہیں، جو نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقصد ہے. وہ بنیادی مقصد سب سے پہلا اپنے ایمان کی تکمیل پہلا مقصد ہے گشت کا، کہ ہم اس لیے گشت کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے اپنے ایمان میں کمال پیدا ہو. علماء نے لکھا ہے مجموعے کی اصلاح کی کوشش اپنے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. دوسرا مقصد بیعت کا، یہ دوسرا مقصد جو ہے گشت کا، کہ دوسرا مقصد گشت کا یہ ہے کہ ہر فرد کو دعوت دے کر اللہ کے فریضے نماز کے ادا کرنے پر اس کو تیار کیا جائے. یہ دوسرا گشت کا موضوع ہے، کیونکہ اب آپ کو معلوم ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک گھر پر جا کر اس کو نماز کی دعوت دے کر، جس زمانے میں منافقین کی بھی جو ہے مجال لی تھی کہ گشت کے جماعت کی نماز چھوڑ دیں، اس زمانے میں صحابہ پر بلال رضی اللہ عنہ نماز کے لیے گشت کیا کرتے تھے. آج مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے گشت کرنا کیا ضروری ہے، جس کو پڑھنی ہوگی وہ پڑھ لے گا. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گشت کا دوسرا جو فریضہ ہے بنیادی، جس سے گشت کی اہمیت معلوم ہوگی، وہ مسلمان کو نماز پر آمادہ کر کے مسجد کے ماحول میں لا کر نماز ادا کروانے کی کوشش، یہ گشت کا موضوع ہے. گشت کا موضوع صرف نماز کی دعوت دینا نہیں ہے، گشت کا موضوع خوشامد کر کے ایک آدمی سے نماز پڑھوا لینا ہے.
تیسرا گشت کا موضوع وہ مسلمانوں کو دعوت دے کر علم کا حلقوں پر جمع کرنا ہے، چاہے وہ مسائل کے حلقے ہوں یا فضائل کے حلقے ہوں۔ امام المحدثین ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازار میں جو گشت ہو رہا ہے، تعلیمی گشت، وہ اسی مقصد کے لیے رہا ہے کہ تمہیں بازار والوں، مسجد میں تعلیم کا حلقہ چل رہا ہے، تم بازار میں کیوں ہو؟ وہ کھلے بازار سے لوگوں کو نقد اٹھا کر مسجد میں بھیج رہے ہیں، یہ مسجد سے واپس آ گئے دیکھ کر کہ وہاں کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے، ابو رضی اللہ ان کو دوبارہ مسجد میں بھیج رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی میراث علم ہے۔ میں آپ کو بہت مختصر عرض کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ کہ تبلیغ میں تعلیمی گشت یہ ابو رضی اللہ تعالیٰ کی وہ نقل ہے جس سے امت کو، جس گشت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکال کر فضائل اور مسائل کے علم کی تعلیم دینی ہے۔ چوتھا گشت کا جو اصل موضوع ہے، ایک بنیادی موضوع ہے، وہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور برائی سے روکنے پر ہے، یعنی امر معروف نہی منکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے گشت کرنا۔ میں آپ سے بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں، امر معروف نہی منکر کا فریضہ کسی قلم سے، کسی کتاب سے، کسی پمفلیٹ سے، کسی اخبار سے، کسی موبائل سے، اللہ کی قسم یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ ایک بدنی فریضہ ہے جو نماز کی طرح خود جا کر لوگوں کو نیکی پر آمادہ کیے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ میری بات آپ نوٹ فرما لیجئے، یہ نماز کی دعوت دینا یا منکرات سے روکنا یا معروفات پر آمادہ کرنا، یہ ایک بدنی عبادت ہے اور ایک بدنی فریضہ ہے جو نماز کی طرح خود جا کر دعوت دیے بغیر، خود اپنی بدن سے ادا کیے بغیر یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کر دیا ہے آپ سے کہ یہ 4 بنیادی موضوع ہیں گشت کے، اور آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے، ایمان فرض ہے، نماز فرض ہے، علم فرض ہے، امر معروف نہی منکر فرض عین ہے نماز کی طرح۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان تبلیغ میں گشت کا جو اصل مقصد تھا وہ ان 4 فرائض پر امت کو جمع کرنا تھا۔ یہ عرض کرو یہ بات۔ Hazrat says that Hidayat is desired, Hidayat should be acquired, and the way to acquire this Hidayat, this method also is fixed. It cannot be changed. That the effort of acquiring Hidayat you will do as you wish, or you will do according to the times where you are living. No, according to your country. No, the method of acquiring Hidayat is also fixed. As it says, Allah subhanahu wa ta'ala used the word innama. This innama is for hasr, is fixing in the ayat of Quran that those people who make Masjid Abad, they establish the amal of dawat and the amal of tarbiyat, of reformation in the masajid, Allah will definitely give them Hidayat. Respected brothers, Anbiya alayhimu salatu salam brought with them the kalima, and we all have the responsibility of this kalima which is brought by Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to reach to the ikhlas and sincerity of this kalima. Create the sincerity of this kalima in our hearts is our responsibility. And how do we get this? This method also is fixed. He says, how will you get the reality of Iman, the sincerity of Iman, in other words, in your hearts? How will you get? The first and foremost is that you have to establish the halqa of Iman. You have to speak of Allah. You have to take out, you have to make gasht. Go to everybody wherever they are. They are in the marketplace, they are in hospitals, they are in the agriculture, they are in the farms, they are in the ministries, they are in the offices and jobs, and wherever they are in the place of entertainment. Go to each and every Muslim where everything besides Allah is spoken, where everything besides the greatness of Allah is spoken. They are in that environment of negligence. Take them out of that environment. Give them dawat there. Try to encourage them, motivate them lovingly, caringly. And you must bring them to the masjid, to the environment of amal, to the environment of Allah, where the greatness of Allah is spoken.
You have to, others says, repeats, you have to take out Muslims from the environment of negligence, where ghairullah, everything where says Allah is spoken and heard and thought and pondered over. Bring them within those environments where Allah is spoken, the greatness of Allah is spoken. He says, I am telling the basic, what is the basic? Please try to understand the objective of our gasht is to complete our own Iman. What Imam Bukhari rahmatullah alayhi says in Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahmatullah alayhi's mazhab was that Iman increases and decreases. To prove that how Iman will increase, Imam Bukhari rahmatullah alayhi brings as a proof the hadith of Hazrat Muaz bin Jabal radiyallahu anhu. Muaz bin Jabal is making gasht, he's going to everybody and he's going himself and telling everybody, Ijlis bina nu'min sa'atan, until and unless you don't do practical effort of Iman, the reality of Iman cannot come in our hearts. Hazrat says that we have to, the gasht which we do, it got 4 basic objectives. And the same was the objective of Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Sahaba radiyallahu anhum. The first objective of gasht is Iman ki takmeel. We have to do gasht to complete and achieve the perfection of our own Iman. मजमुए की इस्लाह की कोशिश किए बगैर मजमुए की इस्लाह की कोशिश करना अपने ईमान की तकमील का सबब है. You make effort for the reformation, collective reformation of everybody. Practical effort you make, it is the only means to complete and perfect your own Iman. This great ulama have written this. Second objective of the gasht, he says, write it down please. Don't forget it. Go and convey to everybody. The second objective of our gasht is we have to make gasht. Go to every individual, wherever he is. Go to him and prepare him so that he can come to masjid and complete his faraiz. What is the commands of Allah, salat, etc. से एक वक्त की नमाज पढ़वा देना, उसको 2 करोड़ 80 लाख साल जहन्नम से जलने से बचा लेना. अगर उसको नवाली समझ लें तो कितने लोगों को नमाज पढ़वा देंगे. He says that to prepare one person who wasn't performing salah, you just prepare him for one salah and you bring him to masjid and he makes that salah, you saved him from Jahannam of 20 million years. One person leaves one salah, the hadith is there. How many days he'll stay in Jahannam? Read the kitabs of Fazail, you know that. You bring one person for one salah, how much you saved him from the fire of Jahannam. मौलाना इलियास साहब ऐसे गश्त किया करो जैसे जलती हुई आग में से लोगों को निकालने की कोशिश करो. So Maulana Ilyas rahmatullah alayhi used to say, make gasht with that enthusiasm, with that motivation, like you saving people to go into the burning fire. A fire is burning. People are going in that fire. Blindly they're going. They don't know fire is in front of them. And they're blind and they're running. And you save them, don't go into the fire. In this condition you must make the gasht. This Hazrat Ji Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alayhi used to say. Hazrat says that in the environment of Madina Munawwara, where munafiqeen dare not miss one salah with Jamaat, at that time Bilal radiyallahu anhu used to go to every individual and call them to salah. He says, our objective, listen attentively, our objective is not just go and give da'wat of salah. Our objective is that you beg him, you cry to him, khushamat karke, you beg him, you cry to him, come for salah. Objective is that you create motivation on him that he starts performing salah. This is the objective of gasht. तुम अगर किसी से नमाज पढ़वा लो तो 2 रकात शुक्राने की पढ़ लिया करो. Maulana Ilyas rahmatullah used to say, if through your gasht you created motivation on somebody and he performs one salah, you must make 2 rakat salat of shukr that Allah Ta'ala used you so that he performs salah. The third objective of gasht is that gasht is done so that we bring people on the halqa of ta'aleem. Ta'aleem of fadail, of virtues,
and Taaleem of Masail. Abu Hurairah radiallahu anhu, Amir al-Mu'minin fil Hadith, such a great muhaddis of the entire ummah, he is making gasht in bazaar and marketplace. He is telling all the business people, people in the jobs and shops and offices, go to Masjid Nabawi sallallahu alayhi wasallam. The inheritance of Nabi alayhi salatu wasalam is being distributed there. Respected brothers, the objective of gasht is, listen attentively, take out the Muslims from ignorance. Take out the Muslim from ignorance. Motivate them, sit in Taaleem. You will know the fadail, the virtues. Learn the masail. You will learn your deen. Take the people out of jahalat and ignorance. The fourth objective of gasht is this, that practically we have to fulfill the obligation of Amr bil Maruf and Nahi Anil Munkar, to enjoy good and forbid from evil. He says, I tell you, you must write it down and memorize it, write on your hearts and your minds. This obligation, which is for every Muslim, of doing Amr bil Ma'ruf Nahi Anil Munkar, you cannot fulfill this obligation with your pen, with your pamphlet, with your books, with your mobile phone, and with your modern technology, whatever it is, unless you don't physically go to people and enjoy good and forbid from evil. This is such a responsibility. This is such a great responsibility on every Muslim of Amr bil Ma'ruf Nahi Anil Munkar, which has a whole body has to be used. Like Salah. Salah is that ibadat requires the movement of the entire body. In the same way, Amr bil Ma'ruf Nahi Anil Munkar cannot be fulfilled with the pen or pamphlets or whatever it is. It has to be done practically. In gasht, you practically fulfilling this. He says Salah is faraz, fasting is faraz. You have to practically do it. Amr bil Ma'ruf Nahi Anil Munkar is faraz. You have to do it practically. This gasht is a practical way of achieving our objective. تبلیغ میں گشت کا عنوان اور گشت کا موضوع صرف ملاقات کر کے کان میں بات ڈال دینا نہیں ہے. تبلیغ میں گشت کا جو موضوع ہے مسلمان کو منکر کے ماحول سے نکالنا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر جائے, کسی کو کنویں میں گر جائے اور آپ اس کے نکلنے کی ترغیب دے دیں تو اس سے اس کی جان نہیں بچے گی. آپ اس کو پرچہ لکھ کر ڈال دیں گڑھے میں کہ آپ باہر آ جائیے, اس سے اس کی جان نہیں بچے گی. میں آپ کو سچی مثال عرض کر رہا ہوں. اس وقت ہم لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے جن ذرائع کا استعمال کر رہے ہیں, ان ذرائع کا استعمال بالکل ایسا ہے جیسا کسی گڑھے میں گرنے والے آدمی کو پرچہ لکھ کر ڈال دینا کہ آپ باہر آ جائیے ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے. اس کو اس پرچے سے ترغیب سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس گڑھے میں گرنے والے کو سہارا چاہیے کہ کوئی اس کو اس گڑھے سے نکال لے. ابو درداء فرماتے رضی اللہ عنہ, گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے. الم تکونوا مستخرجی, کیا تم اس کو اس گڑھے سے نکالو گے نہیں؟ تو میں نے عرض کیا تبلیغ میں گشت کا موضوع صرف ملاقات کر کے دین کے بعد کان میں ڈال دینا نہیں ہے, بلکہ تبلیغ میں گشت کا موضوع اسے مسجد کے ماحول تک لانا ہے. وجہ اس کی یہ ہے بنیادی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے اعمال مسجد کو متعین کیا ہے. اگر آپ اس کا کوئی متبادل لاتے ہیں تو آپ اس متبادل نہیں لا سکتے اور آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ یہ بات صاف ہے, صحابہ کرام سے بھی, ائمہ کرام سے بھی, خلفاء راشدین سے بات ثابت ہے, اس امت کے بعد والوں کی اصلاح پہلوں کے طریقوں میں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا, آپ نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں رکھا کرتے تھے. وفد ثقیف نے فرائض سے انکار کیا, حالانکہ فرائض کا ان کو علم تھا. آج بھی مسلمان کو فرائض کا علم ہے, ادائیگی کی استعداد نہیں ہے. مسجد میں لانے کی غرض یہی تھی کہ ان میں عمل کی استعداد پیدا ہو. چنانچہ وفد ثقیف نے فرائض کا انکار کیا, فرمایا مسجد میں رکھو. چور نے چوری کی, فرمایا مسجد میں رکھو. سمامہ بن اسہیل آئے, فرمایا مسجد میں رکھو. یعنی یہ بات بالکل بے شمار احادیث اور بے شمار واقعات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کی تربیت کے لیے اعمال مسجد کو متعین کیا ہے. اور اس ماحول کے بغیر
दिल नरम नहीं हो सकते हिदायत के लिए। ये मैं हदीस का हम अर्ज कर रहा हूँ। आपने फरमाया आमाल मस्जिद सबसे ज़्यादा दिलों पर नरम करने वाला सबब हैं अरक़ अली क़ुलूबिहिम, का मतलब ही यही है कि इससे बढ़कर कोई और चीज़ हिदायत के लिए दिलों पर नरम नहीं कर सकती। Hazrat says that the objective of the gasht is not that you go and meet your Muslim brother and he hears from you that he must come for salah or success is in deen, or he must leave, he must change his life. Objective is not that you just make him hear. No, respected brothers, the objective of gasht is you support him. You give him a helping hand and take him out of the munkar of that environment where Ghairullah is spoken, take him out of that environment. He says the person who is doing sins, he is like that person who is in a well, he fell in the well, or he fell in a deep ditch. Now, how you just go there and you tell him you must come out, it's better for you to come out, it won't help him. You write a paper and you throw to him that you have to come out, otherwise you will suffer there of hunger and all that, it won't help him. He says, whatever means we are using, whether it is your pen, your paper and your mobile and your modern technology, to stop people from evil, it won't help at all. You have to go, motivate him, hear him, whatever it is, you bring him to the good environment. He says, Hazrat Abu Hurairah is just like a person is in a ditch and well you throw the paper to him and he reads that book and anything. He can't come out. Hazrat Abu Hurairah radiallahu anhu says, a person who is in the life full of sins, he's like that person who is in a deep ditch or deep well. Alam takunu, will you not take him out? Abu Darda. Abu Darda radiallahu anhu said that. He said, Alam, you will not take him out? The person who is in the well, fell in the well or deep ditch, he needs helping hand. He needs support. Go to him, take him out, support him, he must come out. He says, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he made a system fixed for Hidayat and a place where, listen attentively, capacity to practice comes into us. He says a person knows something is permissible, impermissible, but he can't practice, he can't avoid impermissible. What? The capacity is created where? In the masjid. Listen attentively. This capacity to practice on deen comes in the masjid. You can't bring a substitute for it. If you want, you can't. As it says, that what happened? That Sahaba radiallahu anhum, Khulafai Rashideen and Imaan has said that people of this ummah who will come at the later stage, their reformation cannot be done except with those means by which the reformation of the first part of ummah was done. As it says, Wafd Saqif, the delegation of Saqif, they knew Salat is farz. They were not ready to practice on it. They knew it. What Nabi alayhi salam said, keep them in the masjid. When they stayed in the environment of the masjid, a motivation came in them, capacity came in them to perform the salah and other obligations. Today Muslims also know that they have to perform salah. They know it, but they got no encouragement, no motivation from inside to practice on salah. This can only come if you bring him and you beg him and you convince him. He comes to the environment of the masjid. He says a person, he stole. He was a thief. Nabi alayhi salam said, keep him in the masjid. So capacity comes, he knew that he can't steal. But he stole. Now he was kept in the masjid. So capacity came in him that he must avoid stealing. And then also Sumam ibn Usal keep him in the masjid. Respected brothers, there is no place by which... Brothers, please pay attention. Huh? All the brothers, please pay attention. Very important muzakara. This is the last majlis of our... हम बहुत दूर की बात आपसे बहुत दूर से कहने के लिए आए हैं. He said he sent something which is very deep. From very far he came to tell you. Please, all brothers, pay attention. All the brothers, look here, pay attention. बहुत दूर की बात. Yeah, something which is very far. पुराने ज़माने की बात. The talk of about many years ago, many centuries ago. Talk of many centuries ago, he came from very far to inform you. So he needs your attention. So as I said, there is no other place which can soften the hearts
more than masjid. तो मैंने अर्ज किया कि मस्जिद की आबादी की मेहनत, जिसको लोग एक नफली और एक जायद काम समझते हैं, हमने इस काम के न करने की वईदें नहीं सुनी है। हज़रत अली फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ शराफत, कुछ इंसानियत है, तो शराफत और इंसानियत के करने के मकाम पर 3 काम हैं। कुरान की तिलावत, मस्जिद की आबादी की मेहनत, हज़रत अली फरमा रहे हैं, और तीसरा काम फरमा रहे हैं, हर मस्जिद में उलमा की एक ऐसी जमात तैयार करके उन्हें मस्जिद में रखना जो इस महल्ले के सारे मुसलमानों को दीन सिखलाने के लिए काफ़ी हो जाए। ये अली का कौल है। और मज़ीद भी बात है कि अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को मस्जिद अक़सा में जमा करें और उनको ये 5 बातें सिखलाएं। अल्लाह के साथ शरीक ना करें किसी को, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, रमज़ान के रोज़े रखें, अल्लाह का जिक्र करें। ये 5 बातें मस्जिद में जमा करके सिखलाने का हुक्म दिया गया है अहले इस्लाम को। वो किसी काम में मशगूल थे, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा यह काम मैं कर देता हूँ, आप मशगूल हैं। हमारा ईसा, अगर तुमने कर दिया मैंने न किया तो अल्लाह मुझे ज़मीन में धंसा देंगे, अल्लाह मुझे अजाब देंगे। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ ताकि ये हर मुसलमान को मालूम हो ये बात कि मस्जिद को आबाद करने की कोशिश ये कोई मामूली काम नहीं है, और इसको छोड़ देना और इसको अहमियत न देना, ये इस पर सख्त वईद है, इस पर सख्त वईद है। यह फरमाया है अलैहिस्सलाम, अगर मैंने इस काम में दाखिल कर दिया, मैंने इस काम को न किया, अल्लाह ताला मुझे ज़मीन में धंसा देंगे, अल्लाह मुझे अजाब देंगे। As I said, respected brothers, brothers, please settle down, huh? Brothers, please settle down. We have to come, attention, brothers. As I said that we are not making Masjid Abadi. Why? Because in front of us sometimes we haven't got the warnings of not making Masjid Abadi. He says, Hazrat Ali radiallahu anhu said that if you got dignity and you got humanity in you, it means you don't do, then you must do 3 things. If you don't do these 3 things, you're below your own self-dignity and you're below the level of being and humanity in you, you can't be called a human also. 3 things make you as a dignified person and full of humanity. First is tilawat of Quran Sharif. Secondly, effort of Masjid Abadi. Thirdly, in every masjid, you must have a group of ulama, jamaat of ulama. They stay in the masjid so that all the Muslims who are residing and staying surrounding this masjid, they teach deen to this general public. As I says, Yahya alayhi salatu wasalam was ordered by Allah subhanahu wa ta'ala that he must gather the Muslims of those times, his followers, in Baitul Maqdis, in the masjid he must gather. And he must command them of 5 things, of not to do shirk, salah, fasting, tilawat and zikr. He says that this job was given responsibility to Yahya alayhi salatu wasalam. He was busy in some other work. So Isa alayhi salatu wasalam told Yahya alayhi salatu wasalam, if you are delaying gathering people in the masjid and conveying the message of Allah, if you are delaying, I will do on your behalf. So Yahya alayhi salatu wasalam said, if you do on my behalf, it couldn't be delayed. Isa alayhi salam understood it. It can't be delayed. And it can be substituted also. So he said, Yahya alayhi salam said, if you do on my behalf, what Yahya alayhi salam said to Isa alayhi salam, if you do on my behalf, then Allah subhanahu wa ta'ala will bury me and Allah's punishment will come on me. Respected brothers, to make effort of Masjid Abad, the masjid is full of amal, of dawat and tarbiyat. This effort is not anything which is insignificant or you take it lightly. Not to do this, severe warnings are in the
the hadith of Nabi sallallahu alaihi wasallam. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں جی راہ چلتے لوگوں کو دعوت دے دو تاکہ ہمارا گشت کا عمل پورا ہو جائے. آپ راہ چلتے کسی ڈاکٹر سے کہیں کہ میری نبض دیکھ لو، وہ کہتا میری کلینک میں آؤ. آپ راہ چلتے کسی انجینئر سے کہو میرے مکان کا نقشہ بنا دو، آرکیٹیکٹ سے کہو میرے مکان کا نقشہ بنا دو، کہتے میرے آفس میں آؤ. آپ راہ چلتے کسی وکیل سے کہیں کہ آپ میرا مقدمہ سن لو، میرا مقدمہ ہے عدالت میں پیش کر دو، وہ کہے گا میرے آفس میں آؤ. دنیا کے معمولی کام اپنے ٹھیک کے بغیر نہیں ہوتے، تو ہدایت اور دین اللہ کے گھر کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ دنیا کے معمولی کاموں کے لیے ان کے جگہ متعین ہے. انسان کے جسم کے سارے اعضاء کے لیے الگ الگ اسپتال ہیں. ہڈی کا اسپتال ہے، دل کا اسپتال ہے، آنکھ کا اسپتال ہے، یہ گردے کا اسپتال ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب انسان کے جسم کے اعضاء کی اصلاح کے لیے الگ الگ جگہیں متعین ہیں، تو انسان کی عملی اصلاح کے لیے کیا مسجد کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ Hazrat says that I ask you a question. He is asking the question now to all of you. Listen attentively. Hazrat says that you say that you go in Gash, wherever you meet Muslims, you give them da'wah, you convince him, you talk of deen, everything, and you let him go. So how is it possible? He's asking you a question. On the way you meet a doctor, and you tell a doctor, please treat me. I want some prescription. What will tell you? Come to the medical center, come to the clinic, come to my room. You meet an engineer, and you tell that engineer, I want to build a house. Can you please help me make some map and everything, architect? He says, no, come to my office. You meet a lawyer, that I got this court case. Please come and you become my advocate and lawyer. And you do. He said, no, come to my room, come to my office, then we'll discuss it. He says, respected brothers, these trivial matters, dunya is all trivial. These matters, their place of work is fixed. It can be discussed, it can be understood, it can be explained, it can be really deeply, we can do that work for the hidayat of the human being, for the entire mankind. There will be no place fixed. He's asking a question. He says, for the organs of the body, everything is fixed where your organs of the body will be. The place is fixed. And not only this, for the treatment of each organ, there's different hospital. There's an eye hospital for the treatment of the eye. You can't go with your kidney problem there. There's a kidney hospital there. Kidney specialist. You can't there take your heart problem. You got a heart specialist, heart hospital. You got a bone hospital now. For every organ of the body, you got a separate section, separate clinic, separate specialist. For the hidayat, he's asking, there will be no fixed place where you come, it can be explained and deeply can come into the heart. He's asking a question. There will be not. میں نے عرض کیا ہے کہ اصل تو تربیت مقصود ہے، اور تربیت کی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد متعین کی ہے. اس لیے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، اس سے عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے. اس میں سب سے بنیادی عمل ایمان کے بعد سب سے بنیادی فریضہ نماز کا فریضہ ہے. میرے دوستوں، عزیز بزرگوں، ہر مسلمان کو نماز پر لانے کی کوشش یہ ہمارے گشت کا بنیادی مقصد ہے. اس لیے کہ اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارے یہاں گشت کا بہت بنیادی مقصد ہے کہ میں آج کتنے مسلمانوں سے نماز ادا کرا لیتا ہوں. اس لیے کہ اگر نماز پر مسلمان آ گیا تو مرتد ہونے سے بچ جائے گا. اگر مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو مسلمان ارتداد سے بچ نہیں سکتا. اس لیے کہ بعض ائمہ کے نزدیک تو نماز کا چھوڑ دینا صراحتاً کفر ہے اور تارک نماز مرتد کہلائے گا. لیکن ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ایک مسلمان کم سے کم نماز پر آ جائے، کیونکہ نماز اگر قائم ہو گئی تو حدیث میں فرمایا صاف طور پر من اقامہا فقد اقام الدین، جو نماز کو قائم کر لے گا وہ پورے دین کو قائم کر لے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں میں ہم بھی کمال پیدا کریں. اپنے دین کی کمزوری کو یا کسی گناہ کے جذبے کو نماز کی کمزوری میں تلاش کیا کرو. اگر مسلمان سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز میں کوئی کمی ہے، ورنہ یہ ناممکن بات ہے کہ کسی کی نماز کامل ہو اس کا دین ناقص ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. دین کے نقصان کو نماز میں تلاش کیا کرو. اس لیے کہ یہ بات واضح ہے بالکل، اس کی نماز کامل ہے اس کا دین کامل ہوگا، جس کی نماز ناقص اس کا دین ناقص ہوگا.
اس لیے اپنی نمازوں میں کمال، تب جماعت میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں اس لیے نکالا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں اس لیے نکال رہا ہوں جماعت میں تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو. آپ ذرا غور کیجئے، آپ غور کیجئے. اس زمانے میں اگر کہا جائے مسلمان سے کہ جماعت میں نکلو تاکہ نماز میں کمال پیدا ہو جائے تو لوگ اشکال کرتے ہیں، کیا نماز نہیں پڑھنی آتی، میں تبلیغ میں نکال رہے ہو. اور عمر رضی اللہ عنہ اس زمانے کے صحابہ کو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نکلو جماعت میں، اور تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں جماعت میں تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو. کیا وجہ ہے اس کی میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، مقام پر دنیاوی تقاضوں کی مشغولی کی وجہ سے نوافل کی عادت ختم ہو گئی، تہجد کی عادت ختم ہو گئی، اشراق اوابین کی عادت ختم ہو گئی، بلکہ دکان کا تقاضا ہے اس لیے سنتوں کی بھی عادت ختم ہو گئی ہے. بلکہ امام پر اس بات کا ہم پریشر ڈالتے ہیں کہ نماز ہلکی پڑھاؤ کہ میں تاجر ہوں، دکان چھوڑ کر آیا ہوں. مسجد میں تاجر بن کر آیا ہے اور عابد بن کر نہیں آیا، اس لیے اس کو فرض نماز بھی بھاری ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے، جیسے عمر کا میں نے نقل کیا ہے کہ میں تمہیں اس لیے نکال رہا ہوں تاکہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو. جب آدمی اسباب کی دنیا سے 4 مہینے کم سے کم پوری طرح منقطع ہو کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو پھر اس کے اندر رات کے قیام کی مشق ہوتی ہے، اوابین کی مشق ہوتی ہے، چاشت کی مشق ہوتی ہے، لمبی نمازوں کی مشق ہوتی ہے. ایک اسپتال میں رہنے والا مریض جس طرح وقت پر دوائیں ملتی ہیں، وقت پر ڈاکٹر دیکھتے ہیں، وقت پر غذا ملتی ہے، یہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اس کی قوت واپس آ جاتی ہے. بالکل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا بھی اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے ہے کہ وہاں تہجد وقت پر ملے گی، اوابین وقت پر ملے گی، تعلیم کے حلقے وقت پر ملیں گے، صبح شام کی تسبیحات وقت پر ملیں گی. جتنی روح کے اصلاح کی دوائیں ہیں اور روح کی اصلاح کے اعمال ہیں وہ جماعت میں نکل کر وقت پر ملیں گے. لیکن مقام پر رہتے ہوئے یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور وقت پر اعمال نہیں ملتے، جس کی وجہ سے عمل کی استعداد بعض مرتبہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ جماعت بھی اس لیے نکلو ہر سال 4 مہینے کم سے کم، تاکہ سال کے جو وقت کاروبار میں اور دنیا مشاغل میں گزرا ہے اس سے ہٹ کر اپنے اعمال میں کمال پیدا کرنے کا وقت ملے. کہ اس طرح نماز میں کمال پیدا کرے. Hazrat says, the objective, the place of Hidayat which is fixed is masjid. That's why when you go out in Gasht, give him dawat and you convince him that he comes to the masjid. Because the place of tarbiyat, the maqsad objective is self-reformation of every individual. And the place of self-reformation is only masjid. And Hazrat says that masjid will create to you the strong bond with Allah subhanahu wa ta'ala. It can only be done in the masjid. Then he says the basic principle and the first thing which we must effort is salah. He says the person doesn't perform salah, he got no at all part in Islam. He says that you must ask yourself that today I made gasht and I made how many people who are not punctual with this salah, they came on salah. This is the objective of our gasht, not just by merely going and meeting people, no, convincing, motivating, begging so that he starts performing his salah. He says according to some ulama that the person who leaves salah becomes murtad. He left one salah intentionally. According to some ulama, he is out of fold of Islam. If you convince one person for salah, you will save him from irtidad his whole life. If you convince him, motivate him, bring Muslims who are to perform salah. He says, Man aqama salah faqad aqama deen. The person who established salah, he'll establish entire deen in his life. He says, whatever deficiency you got, listen attentively, very important. اپنے دین کی کمزوری کو نماز کی کمزوری میں تلاش کرو. Whatever deficiency you got in fulfilling the command of Allah in your deen, you must look that deficiency is because there is deficiency in your salah. Your salah is not perfect. Try to make complete perfection of salah. It is not possible that the person's salah is perfect and he is not practicing complete deen. If he is not practicing complete deen,
you're not avoiding the sins, then it means there's some deficiency in your salah. That's why, respected brothers, he says the objective of going out in the path of Allah is to have the perfection of your salah. Hazrat Umar radiallahu anhu used to say, listen carefully, Hazrat says, be attentive, please raise your hand. Left, right, please touch everybody. Yeah, listen attentively. Hazrat Umar radiallahu anhu used to say that you go out in the path of Allah to have the perfection in your salah. Your salah should be perfect, to create perfection of your salah. He said, if today you tell anybody, go out in Jamaat, so you have perfection in your salah. You say, what are you telling me? I already performed salah. Hazrat Umar is telling the Sahaba at that time that you keep on going out in the path of Allah to have perfection in your salah. This is because, respected brothers, in today's when you are in your home, when you are at your place and you are in your job and shop and your work, then what happens? Slowly, you start losing your tahajjud. Then you have laziness in ishraq and chast and awabin. And so much so, you're occupied in your shop and jobs that sometimes you even leave the sunnahs of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah salah you leave. Sunnah you leave in salah. You only making farz namaz. So much so that you put pressure on the imam of your masjid that please perform short salah. I have to go back to my job and my work and my shop. Imagine you came to masjid as a businessman, business-minded. Make salah short, please. Don't prolong the salah because I have to go back to my shop. This because you didn't come to the masjid as a abid, the one who worships Allah. Your mindset is, I'm a businessman, my shop is important, I'll perform salah, but salah should be short. Hazrat says, when you cut yourselves from your material world for 4 months, fully you cut yourself. Now what happens? In that environment, you'll have concentration in your salah. And what will happen? You'll perform tahajjud at its time. You'll complete your tasbihat. You'll make tilawat of Quran. You can make salah with concentration. You can improve your wuzu, your salah, all the deficiencies, and you perform all your salah, nawafil, everything correctly. In this, your perfection of salah will be achieved. He says, that sick person who stays in hospital, a sick man shouldn't stay at home, ICU. He must be in hospital. Why? He must get his medication on time, injection and tablets. He must be viewed by doctor every day, twice or thrice. The nurse must be there to attend him. He must have this food on time. When he has his food, his medication, his checkup, blood pressure, everything on time, he achieves health. Everything is on time. When he achieves bodily health, now he can go home. So person cannot be treated at home. He must be in the environment of treatment where everything is on time and available. Our souls are sick because we are involved 8 months in our shop and jobs and work. Everything is going now. Your istidat to practice on deen, capacity, motivation to practice on deen sometimes becomes zero. You get so engrossed in the material world. You have to go out. Everything is on time now. Your tilawat is on time. Your tasbiyat can complete with concentration. Your salah is on time. Your tahajjud, your ishraq, your shash is on time. You get all those asbab and means of your self-reformation, of your tarbiyat, your tazkiyah, your qurb, your ta'alluq with Allah for 4 consecutive months. Now your bond with Allah Ta'ala is strongest and you get a motivation again to practice on the deen of Allah. That is why everybody has to go out in the path of Allah. अपने माहौल से निकलना बिज़ात मकसूद है. कोई नेक अमल तबलीगी जमात कोई नेक अमल नहीं कि सवाब का काम ही नहीं, सिर्फ अपने माहौल से निकलना बिज़ात मकसूद है. हम गुनाहों की जुल्मतों में हैं, उन जुल्मतों का एहसास इस अपने माहौल से निकले बगैर होगा नहीं. आप अंदाज़ा कीजिए, एक शख्स ने 100 कत्ल किए, 100वां कत्ल जो किया है वह एक राहिब का किया है, एक आबिद का, जिसने कहा था अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेंगे, उसको भी कत्ल कर दिया. लेकिन एक आलिम ने, यह है उलमा का काम असल, एक आलिम ने यह कहा उस कातिल से, अगर तौबा चाहते हो अपनी बस्ती छोड़ के फला बस्ती में चले जाओ, क्या जरूरत थी इसकी. क्यों, क्या वजह पेश आई कि आलिम कह रहा है, राहिब ने कहा तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं होगी, आलिम ने कहा तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है
कि तुम अपनी बस्ती छोड़कर निकलो, अपनी बस्ती छोड़कर फला बस्ती में जाओ। मैं एक मिसाल अर्ज कर रहा हूँ कि उलमा वो इस काम की ताईद के असल हकदार हैं। आलिम ने कहा है इस कातिल से तुम्हारी मफरत हो जाएगी मगर अपनी बस्ती छोड़कर निकलो। क्यों नहीं कहा कि जाओ तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, आइंदा न करने का पुख्ता इरादा कर लो और तुम्हें अपने गुनाह पर नदामत हो तो अल्लाह माफ़ कर देंगे। क्या वजह है कि आलिम ये कह रहा है अपनी बस्ती छोड़कर निकलो। मैं दूसरी मिसाल अर्ज करता हूँ, मेरा दिल चाहता है काम करने वाले काम को समझे तो सही कि निकलना क्यों ज़रूरी है। दूसरी मिसाल अर्ज करता हूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ सफ़र में थे। हज़रत बिलाल को नफल की नमाज के लिए जगाने के लिए मुतय्यन किया कि बिलाल हमें नमाज के लिए उठाएंगे। आप भी सो गए, बिलाल भी सो गए। सूरज निकल आया, नमाज कज़ा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया नमाज यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आगे चलकर पढ़ेंगे। वहाँ आपने नमाज अदा नहीं की, हालांकि उठते ही पहला काम यह था कि आप पूरी फजर की कज़ा कर दें। इमाम शाफ़िई फरमाते हैं यहाँ से हटाने की वजह यह हुई थी कि वहाँ शयातीन का असर था, इसलिए आपने वहाँ से हटकर नमाज पढ़ी है। आप ज़रा इसे अंदाज़ा कर लीजिए कि जहाँ महल्ले के महल्ले मुसलमान के नमाज नहीं पढ़ते वहाँ शयातीन का कितना असर होगा और इस मुतासरा इलाके से मुसलमान को निकालना कितना अहम होगा। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से हटकर 2 रकात नमाज जो कज़ा की है फजर की, वहाँ से हटकर की है। इमाम शाफ़िई फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह यहाँ न पढ़ने की इल्लत ये है कि यहाँ शयातीन का इस वादी पर असर था। इतनी बात अर्ज़ करो, पता तो चला हम क्यों निकले, क्यों निकाले लोगों को। Hazrat says that we must understand why must we go out and why must we take out people in the path of Allah. He says to leave your environment, it is maqsood bizzat. It is the real objective to change your environment. He says that we all are engrossed in the environment of darkness and sins. He says, listen attentively. One person had killed 99 people. And then he went to a Rahe, the person who makes worship Allah a lot. He went to him and asked him, will I be forgiven? I murdered and killed 99 people. He said, no, you won't be forgiven. 99 people you killed, can't kill one person, can't harm 99, you won't be forgiven. He became so upset, he killed him also. 100 people he killed. Then he went to an alim, told him, I killed 100%, what should I do? He said, leave this locality. This is the work of the ulama. Tell people, go out. This alim in hadith of Nabi alayhi salatu wasalam told him, leave your locality. He could have told him, have remorse what you did, then you make tawbah and make a full intention of not repeating, you'll be forgiven. He didn't say that this alim. The Rahib told him, won't be forgiven. He also got killed. What alim said? Leave this locality. You did gunas and sins in this locality, leave it. Go to that locality of the pious people. Respected brothers, Hazrat said that ulama asal haqdar hai. Ulama got a full right and they got a right to assist in this work and tell people to go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. He says that what happens here, that ulama we all must understand why to go out is important. As I give the second example, he says, Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was in the path of Allah Ta'ala and they all slept and Bilal radiallahu anhu also with them, and he was given the responsibility to wake everybody up for Fajr Salah, and this happened that Bilal radiallahu anhu overslept, Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam overslept. Now Fajr became Qaza. So as soon as they woke up, Janabi Rasulullah, Sahaba, Bilal radiallahu anhu, what Nabi alayhi salatu wasalam did, he said, let's leave this place. They left it, they went further up, and then they made Qaza of Fajr Salah. Now the point here is, listen attentively, what Imam Shafi'i rahmatullah alayhi said. Listen attentively, listen all. What Imam Shafi'i rahmatullah alayhi said. Imam Shafi'i rahmatullah alayhi said, Nabi alayhi salatu wasalam told people, Sahaba, to leave that place. Why? Salah should have been performed when they woke up. Why he told him to leave that place? The effect of shayateen were there. Because they overslept, the effect of shayateen were there. Leave this place, go to the other place and then perform your make qaza, the Fajr Salah. Hazrat says, where communities upon communities, and majority of the Muslim in the environment when we living, they living salah, not one salah, salah upon salah, many salahs. They're not performing.
how much effect of shayateen is in that environment. How much effect of shayateen we saying that we have to leave that locality and then go out. Imam Shafi rahmatullah alayhi said, he repeated, I am repeating. Imam Shafi rahmatullah alayhi says, Nabi alayhi salatu wasalam told all the Sahab and Bilal, let's leave this place. We won't make qaza of Salatul Fajr here. We go to the other, we go move further, then we make qaza. So in our localities, where not in few numbers, big numbers, Muslims are leaving salah, not one salah, many salah. You know the fact, how much effect of shayateen is there. So you have to leave your environment of darkness and gunas and disobedience. You have to go out in the path of Allah so that you achieve the reality of deen. عبادات کی قبولیت کے لیے اور عبادات پر اجر و وعدوں کے پورا ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. ایک فضائل کا علم، دوسرے مسائل کا علم. فضائل کے یقین کے بغیر اجر مرتب نہیں ہوگا، وعدے پورے نہیں ہوں گے اگرچہ عمل ہو رہا ہو. اور مسائل کے حاصل کیے کا علم حاصل کیے بغیر عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے یقین کتنا بھی ہو اور چاہے نیت کتنی بھی اچھی ہو. کیونکہ نیت کا اچھا ہونا عمل کی و قبولیت کے لیے کافی نہیں ہے جب تک عمل علم کے حکم کے مطابق نہ ہو. اس لیے یہ دو بنیادی علم ہیں، فضائل کا اور مسائل کا. میں نے عرض کر دیا ہے کہ مسجد میں جو تعلیم کے حلقے ہیں اس علم کے لیے مستقل گشت میں عرض کر چکا ہوں. امام محدثین کا گشت تعلیم کے لیے ہو رہا ہے. ہمارے یہاں بھی گشت کا جو اصل موضوع ہے مسجد میں مسائل اور فضائل کے حلقوں میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے گشت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تعلیم میں اللہ کے وعدوں کا یقین، اس لیے کہ ایک آدمی عمل جانتا ہے لیکن وعدہ کا یقین نہیں ہے، اس لیے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھے، تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھے. فضائل کی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے. فضائل میں تعلیم کی بنیادی کتابوں میں فضائل اعمال ما فضائل صدقات، اور حج کے دنوں میں فضائل حج، رمضان میں اہتمام سے فضائل رمضان. حضرت شیخ الحدیث وہاں مذکر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وہ بنیادی کتاب ہے جو ایک محدث اعظم کے اپنی پوری زمانہ تدریس حدیث کا ایک خلاصہ ہے. یہ اس کتاب کو تنہائی میں بھی دیکھنا چاہیے اور شیخ کے جو متعین کیے ہوئے جس کے اندر جو فوائد ہیں انہیں غور سے پڑھا جائے، جو حدیث کا ایک خلاصہ اور مفہوم ہے اس پر غور کیا جائے. اس طرح ہمیں چاہیے کہ ان کتابوں کی تعلیم میں خوب اہتمام کریں. اسی کے ساتھ ساتھ بہت بنیادی کتاب تعلیم کی منتخب احادیث ہے، جس کو پڑھے بغیر، جس کو پڑھائے بغیر، جس کو یاد کیے بغیر اور جس کی احادیث کی روشنی میں ان 6 صفات کو بیان کیے بغیر ہم 6 نمبر کو نہیں پہچان سکتے، نہیں جان سکتے کیا ہے. یہ تبلیغ کی بنیادی کتاب ہے منتخب احادیث، جو کیونکہ 6 صفات جنہیں آپ 6 نمبر کہتے ہیں، یہ تبلیغ کی بنیاد ہے. یہ سارے دعوت کے کام کا خلاصہ ہے 6 نمبر. ان 6 نمبروں سے متعلق یہ منتخب احادیث میں یہ روایتیں ہیں جن کی تعلیم انتہائی اہم اور ضروری ہے. اپنے ملک میں ہو، بیرون ملک میں ہو، اپنی مسجد میں ہو، اپنے گھر میں ہو، خروج میں ہو، مقام پر ہو، ہر جگہ فضائل کے ساتھ ساتھ منتخب احادیث کی تعلیم کا بہت اہتمام کرنا ہے. اس لیے کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب ہی اس مقصد کے لیے کیا تھا تاکہ امت سمجھے کہ 6 نمبر کیا چیز ہے. یہ میری آپ کی باتیں نہیں ہیں بلکہ 6 صفات ہیں جن کا ایک مجموعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مرتب کیا گیا ہے. اس لیے اس کتاب کے احادیث کو یاد بھی کیا جائے اور اس بات کی پوری کوشش کی جائے کہ 6 نمبروں کا مذاکرہ جو بھی کرے وہ ان احادیث کی روشنی میں کرے تاکہ کہیں کوئی ایسی بے سند بات اور ایسی یعنی غیر مدلل بات ہمارے سامنے نہ آئے اور مذاکرے میں نہ آئے جس پر عمل نہ کیا جائے جس سے دین میں کمی پیدا ہو. اس لیے چاہیے کہ ان احادیث کے روشنی میں 6 صفات کا مذاکرہ کیا جائے. Hazrat says that to any ibadah to get accept, brothers, don't look here and there, just look at the speaker. This is a very important adab and respect. Don't look here, it rains, elephants come, anybody come, you don't look here and there. When you look at speaker directly, you will benefit more, we'll also benefit. All we do that inshallah. You look here and there. Will you look here and there?
No, we see who is looking here and there because we in front. How many people all look here and there? Look directly, you will benefit. So much effort you all made in rain, in cold, how you slept, from where you came. Tanzania came 4 days of journey from Dar es Salaam. 4 days they were in the bus and they came here. So much sacrifice people made. Please don't look here and there. Just look directly at the speaker. I'll do that inshallah. Whoever is coming, going, don't worry about them. You'll do that inshallah. Allah reward you by. Hazrat says that the objective for your ibadat to get accepted by Allah subhanahu wa ta'ala, there are 2 preconditions. One is the virtuous fazail, that without having conviction of the virtue of the action, listen attentively, without having conviction on the virtues of action, you won't get reward of practicing something. You are practicing, but you haven't got the conviction on the promises, on the virtues of that action, you won't get reward. That's why you have to sit in ta'aleem of fazail. And also you have to sit in ta'aleem of masail. The ta'aleem of masail, why? If you don't know how to do an action, the preconditions of an action, your action won't be accepted. That is why, respected brothers, you have to sit in ta'aleem. So that in ta'aleem of the masjid, our objective before August is also that you bring people in that halqa of ta'aleem and establish ta'aleem and you sit with everything as it's supposed to be. In the fazail, you will read the books of who? Books of Fazail Amal with Fazail Sadaqat, and in the time of Hajj, Fazail Hajj, at the time of Ramadan, you read Fazail of Ramadan. These books have been written by one of the great Muhaddis Azam, Shaykh al-Hadith, Hazrat Maulana Muhammad Zakaria Kandhavi, Rahmatullah alayh. It is a summary and crux of his entire life's work. It is filled with noor and everything. You have to read that kitab, and especially the fawaid, the footnotes of every hadith. You must attentively read. Those books are very, very important. So one day you will read this kitab. You will also read Muntakhab Ahadith. Hazrat Ji Maulana Muhammad Yusuf Rahmatullah alayh wrote this kitab. His only objective was this, that all our talks and all our 6 qualities must come in our life, and all our talks must be based on authentic ahadith which are mentioned in that book. This book only got ayahs of Quran and ahadith of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam of 6 qualities, which is the bunyad and the basics of this work of tabligh. He says, please read the kitab Muntakhab Ahadith, memorize the ahadith, and when you speak, you talk, you give da'wat, use those ahadith so that we don't talk of those ahadith which are very weak, which got no sanad and which got no dalil. So that our talk should be authentic, our hadith should be authentic, our knowledge should be correct. Because of this book has been written, whether you are at home, whether you are in safar, whether you are in the masjid, everywhere read this kitab. In the path of Allah, you must read this kitab Muntakhab Ahadith. मेरा अपना ख्याल ये है कि मुंतखब अहादीस की जो आप लोगों ने कदर की है। कल मेरे पास मदरसा नूर के नाबीना तलबा है, अंधे, अल्लाह जज़ा खैर दे, उनके मुदर्रिस और मोहतमिम मौलाना हसन अब्दुल कादिर मौलवी हसन साहब मदरसा नूर से अपने तलबा को लेकर आए, नाबीना तलबा। उन्होंने मुंतखब अहादीस से अपने हाथों के इशारे से, आंखें बंद थी उनकी, अपने हाथों के इशारे से उन्होंने मुंतखब अहादीस में से हमें हदीसें सुनाई। तो मैं तो घंटों ही सोचता रहा, मैंने कहा देखो ये नाबीना है आंखों से, मगर ये अंधे के लिए भी मुंतखब अहादीस, तो वो दुआएं मेरे दिल से निकली कि इन्होंने अंधों को भी ये किताब पढ़वा दी है, बल्कि उन्होंने उसकी जो अंधों के पढ़ने का तरीक़ा है
اس طریقے سے انہوں نے، بلکہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس کا ایک نسخہ چاہیے، میں لے کے جاؤں گا ہندوستان، وہاں کہوں گا دیکھو وہاں افریقہ میں دربن میں مدرسے میں جو ہے اندھے بھی اس کتاب کو اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ Hazrat says that the efforts which you all, the people of Africa, South یہ Africa بڑے has قدر made, ہوئی، میں بہت دعائیں کی مری جو ہے حسن کے لیے، اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ he says the effort which you have made, the academic effort at the academic level which the people of South Africa has done in Africa here, it is very, very praiseworthy of regarding all aspects regarding Muntakhab Hadith. Hazrat, I got so happy, I made so much of dua. Yesterday he says there's Madrasa Noor for blind in Pietermaritzburg, and the Muhtamim, the principal, Hazrat Maulana Hassan Sahab down barakatuhum, he brought his students and asatiza, and they were blind students, visually impaired students, and they were reading Muntakhab Hadith in Braille. What? They were just touching their fingers, and Muntakhab Hadith has been prepared, and they read those Hadith in front of Hazrat. He says, I was thinking after hours and hours this, that what effort the people of South Africa has made, how much Allah is taking work of deen from them. I am so happy, and he said, I'll go and convey it in India also. See what academic achievement one madrasa in Darul Uloom here in Durban, South Africa has achieved, that they've prepared Muntakhab Hadith for the visually impaired and blind people, and they were reading by passing the fingers on that. He made a lot of dua for the muhtamim, for the asatiza and those who prepared it, and he was very, very pleased. رہا مسائل کا علم، مسائل کا علم اپنے یہاں کے علماء سے حاصل کریں، اور علماء کی زیارت کو عبادت یقین کریں، اور ہر جگہ کے مقامی لوگ ان کے وہاں کے مقامی علماء سے اس کی درخواست کریں کہ وہ ہمیں مسجد میں وقت دیں، جس سے ہم ان سے مسائل معلوم کریں، نماز کے طریقے، ان سے تجارت کے طریقے، کمانے خرچ کرنے کے طریقے، شادیوں کے مصنون طریقے۔ میں سمجھتا ہوں علماء کی فراغت عوام میں علم کی طلب نہ ہونے کی علامت ہے، ورنہ جس طرح کسی محلہ کا ڈاکٹر اس کو فرصت نہیں ہے، رات کو 2 بجے بھی لوگ فون کرتے ہیں کہ میرے گھر میں اچانک فلاں بیمار ہو گیا ہے اور فلاں اٹیک ہو گیا ہے دل کا اور فلاں ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان ڈاکٹروں کی جتنی ضرورت مریضوں کو ہے اور مریضوں کی ضرورت ڈاکٹروں کی ہے، اس سے کہیں زیادہ اس امت کے عوام کو علماء کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے ارد گرد حلقہ لگائے رکھیں، جس طرح صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اپنے علماء کے پاس حلقہ لگائے رکھتے تھے ان سے علمی استفادے کے لیے۔ اس طرح میں عوام سے پرزور گزارش کرتا ہوں کہ وہ اللہ جزائے خیر دے، اس ملک میں یہ عمامیں، یہ شکلیں، یہ شرعی لباس، یہ سنت کا حلیہ، یہ اللہ کی قسم صرف ان علماء کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنے وطن چھوڑ کر ہندوستان سے یہاں آ کر پڑھے، ہجرت کی اس علم کے لیے، اور یہاں علمی مدارس قائم کیے ہیں۔ یہ صرف ان علماء کی قربانی ہے جو آپ کے عوام میں اس سنت کا حلیہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے پورے ملک سے کہتا ہوں کہ علماء کی قدر کریں اور علماء سے علمی استفادے کو اپنی بنیادی ضرورت سمجھیں۔ دنیا کے سارے تقاضوں سے زیادہ مقدم ان علماء سے آپ کا علمی استفادہ اور ان سے علماء سے علم حاصل کرنا ہے۔ علماء سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے عوام کے درمیان صرف کتابوں پر اکتفا نہ کریں۔ بے شک کتاب کی ضرورت ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ کتاب معلم کے لیے ہے اور معلم متعلم کے لیے ہے۔ کتاب معلم کے لیے ہے، آپ نبی کو حکم ہے آپ کتاب سے ان کو سکھلائیے۔ کتاب معلم کے لیے ہوتی ہے اور معلم وہ عوام کے لیے، وہ ان کو عملی تعلیم دیتا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، آج بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عملی علم سے لوگوں کو دین کی تعلیم دے، اپنے عمل سے لوگوں کو دین کی تعلیم دے، آج بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح اگر یہ ہماری مسجدیں اس طرح علماء کے حلقوں سے اور مسائل کسی کے حلقوں سے آباد ہونے لگی، اور پھر گشتوں کے ذریعے بار بار کہہ رہے ہیں گشتہ موضوع مسجد میں لانا ہے، کیونکہ ان اعمال سے امت کو وابستہ کرنے کے لیے گشت ہے، صرف ملاقاتوں کے لیے گشت نہیں ہے۔ میں بار کہہ چکا ہوں، اور آج اس بات کو نوٹ فرما لیجئے کہ ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے، لوگوں سے ملاقاتیں کرنا برائے مسجد ہے، تاکہ یہاں عوام علماء کے درمیان وہ اختلاط اور وہ اجتماع ہو کہ جس سے امت کی تربیت ہو اور امت دین سیکھے۔
Hazrat says that all the masail you must learn from your ulama. You must approach ulama, your local ulama. Go and request them. That you request them, they must give you time. As a collectively, you must go to them. Individually, go to them. Learn from them the masail of wuzu, salah, your weddings, your inheritance, your shop and your job and your business. Every aspect of your practical life, learn from the ulama ikram. Hazrat says that if ulama got free time, it is a sign that the public got no desire to learn deen. If ulama got free time, it is a sign that the public got no desire to learn the deen of Allah. He says in any locality, doctors are very busy. 2 o'clock in the morning also they get a call from the patient, come and see me. And doctor goes there. Because a lot of sick people are there. There are a lot of sickness around, illness. So doctors get very busy because they are sick people. So ulama are not busy. Why? Because public got no desire to learn deen. You go to them, create desire in you to learn deen. They will become also busy. Go to them, ask them, be with them. You must surround them. Wherever you get an opportunity, go to a local ulama, ask them questions, learn deen from them. He says, I took a qasam on the name of Allah. Allah reward greatly all the ulama of this country, this imama, this beard, this sunnat libas of dressing, sunnat dressing which we see in this country. He says that I take the qasam of Allah is the qurbani and sacrifice of the ulama of this country. It is a qurbani and sacrifice of all those ulama who left India and came here and opened darulooms and madrasas and they taught deen to the general public. Whatever we see deen in this country is the sacrifice of the ulama of this country. Hazrat says that you all must make sure that all your important assignments of your worldly affairs, they should be inferior from today. On top of it, make priority the taqaza of deen. Go to ulama, learn from ulama. Then Hazrat says, I also humbly request all the ulama kiram that you must give time to the general public. Teach them practically. He says books, to write books is very, very important. Definitely there's a need to write books. And then he says, but there's a more need to approach practically to the local general masses and teach them the deen of Allah. He says, the book is for the muallim. Understand this. The book is for the muallim and muallim is for muta'allim. Now I'll translate it for you just to make it understand. The book, Janabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was given Quran Sharif, the book. And then what Nabi alayhi salam did? He practically showed people to practice on deen. He told Sahaba, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Perform salah as you watch me performing salah. Nabi alayhi salam practically performed salah, told people, look at me directly. See me, watch me and learn salah. Make your salah as I perform salah. एक सहाबी बहुत दूर से आए आसासी की खिदमत में और सवाल इतना किया कि मुझे नमाज की औकात बता दीजिए क्या है, मैं पूछ के जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया नहीं, हम ऐसे नहीं बताएंगे, तुम 2 दिन हमारी मस्जिद में क़याम करो, हम पहले दिन नमाज़ें सारी वक्त पढ़ेंगे, दूसरे दिन सारी नमाज़ें आखिर वक्त में पढ़ेंगे। आपके सहाबा को कितनी दुश्वारी हुई होगी कि एक दिन नमाज अव्वल वक्त में हो रही है, दूसरी दिन आखिर वक्त में हो रही है, लेकिन आपने इस साइल को नमाज के औकात न लिख कर दिए न ज़बानी बताए। आपने हमारी मस्जिद में 2 दिन क़याम करो, हम तुम्हें 2 दिन नमाज पढ़ के बताएंगे कि नमाजों के औकात क्या है। He said to teach practical is so important. One Sahabi from very far came to Nabi alayhi salatu wasalam and he asked a question, O Nabi of Allah, what are the timings for salah? Nabi alayhi salatu wasalam could have informed him verbally, this is the start of time, this is the end of the time of each salah. Nabi alayhi salam could have written to him. Nabi alayhi salam told the Sahabi, for one person, stay with me in the masjid. The first day, all 5 salah were performed in the beginning time of each salah.
Second day, all 5 times salah were performed at the end time of each salah. And Nabi alayhi salam said, you stayed with me 2 days in the masjid. First day was the beginning time, second day was the ending time. Practically, Nabi alayhi salam taught salah, the timings of salah. Imagine all other people, look here brothers, imagine all other Sahaba who were present, how much difficulty they had to bear. They knew beginning and ending of salah times. All other Sahaba in the masjid, they all bear the difficulty of the change of regular salah times. For one person who came and asked directly Nabi alayhi salatu wasalam, what are the timings for salah? For 2 days, the entire timetable of the salah was changed. The first day was the beginning of the time of each salah. The second was the end of the time of each salah. So Hazrat says, the book is for the teacher, for the muallim. And for the student, muta'allim is the teacher himself, a practical example. Through this you teach deen to general masses. تو میں نے عرض کیا کہ اگر عبادات کے ذریعے اللہ سے تعلق بن گیا تو پھر ہمارے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بھی درست ہو جائیں گے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، یہ ایک اصولی بات ہے. ہمارے آپس کے جھگڑے، امت میں بدامنی، جان و مال کا غیر محفوظ ہونا، یہ سبب اصل بنیادی یہ ہے کہ مسلمان کا اللہ کے درمیان کا تعلق بگڑا ہوا ہے. یہ ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ اگر عبادات پر محنت کر کے اپنے اللہ کے درمیان کے تعلق کو درست کر لیا جائے تو دل میں وہ خوف پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں کے معاملے بھی ڈرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے اخلاق میں کمال پیدا کرو. میرے دوستو بزرگو عزیزو، آدمی عبادات کے ڈھیر لے جائے گا، آخرت میں سارے حقوق والے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، یہ اپنی مقبول عبادتیں لوگوں کو حوالے کرے گا اور خود اپنے حق والوں کے گناہ لے کے جانے میں ڈالا جائے گا. یہ میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اس لیے معاملات میں، معاشرے میں، اخلاق میں، ان میں کمال حاصل کرنا یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا بنیادی مقصد ہے. میں تو آپ سے بہت کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اس راستے میں اگر کہہ دوں آپ سے تو آپ انکار کریں گے. مجھے معلوم ہے آپ انکار کریں گے، اس کو آپ کہیے گا. مجھے معلوم ہے کہ آپ انکار کریں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میری مراد آپ سمجھتے نہیں. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اس راستے میں نکلے بغیر اخلاق درست نہیں ہو سکتے. اخلاق کی درستگی وہ مختلف ذہن کے لوگوں کے مزاج کو برداشت کرنا، یہ اخلاق کی درستگی کا مجاہدہ ہے. میرے الفاظ بہت ضروری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اخلاق کی درستگی کا مجاہدہ، کچھ وقت مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ رہنا، یہ اخلاق کی درستگی کا مجاہدہ ہے جس کے بغیر اخلاق کی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. آپ کو اگر انکار ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ صحیح حدیث ہے. تمہارا یا اقسم اغزم غیر قومی کے اکثر خلقت. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ فرمایا اکثر ابن الجون، اللہ کے راستے میں نکلا کرو اجنبیوں کے ساتھ. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کی تھوڑی میں ہاتھ دے کر درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے ایشین کی جماعتیں الگ، کالوں کی جماعتیں الگ، گوروں کی جماعتیں الگ. ایسا ظلم کبھی مت کرنا، ایسا ظلم کبھی مت کرنا. میں آپ سے بہت دل سے کہہ رہا ہوں، ایسا ظلم کبھی مت کرنا. یہ امت کو پھاڑنے کا جرم ہے، یہ امت کو پھاڑنے کا جرم ہے. آپ جماعتیں نکالیں، کالے، گورے، مالدار، غریب، عالم، جاہل، اونچے خاندان والے، نیچے خاندان والے، ان سب کی ایک ایسی مخلوط جماعت بنائیں جس کے نکلنے سے امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو جائے، ذبح ہو جائے. اس کو میں حدیث سے کہہ رہا ہوں. حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اقسم اغزم غیر قومی. یہ حکم ہے. حکم ہوتا ہے کسی اہم کام کے لیے ہوتا ہے. فرمایا اے اقسم، اللہ کے راستے میں نکلا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو نہ تمہارے قبیلے کے ہیں، نہ تمہاری زبان کے ہیں، نہ تمہارے رنگ کے ہیں، نہ تمہارے مزاج کے ہیں. ان کے ساتھ نکلو اللہ کے راستے میں. کیوں؟ کہ اس سے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. ایک صاحب نے عمر رضی اللہ کے سامنے
ایک آدمی کے اخلاق کی تعریف کر دی، حضرت عمر نے فوراً فرمایا حل سافرت معہ، کیا تم اس کے ساتھ جماعت میں نکلے ہو؟ کیا سوال ہے حضرت عمر کا کہ جب تم اس کے ساتھ جماعت میں نہیں نکلے، تمہارا اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں ہوا، تو پھر تمہیں کیا معلوم اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو میں بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ اجنبی سے اجنبی قرآنوں کو چاہیے کہ نئے لوگوں کو لے کر نکلیں، تاکہ نئے لوگوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے ان کے اخلاق میں کمال پیدا ہو. کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اخلاق کا کمال جب ہوتا ہے جب مزاج کے مختلف ہونے کا مجاہدہ آدمی کو اوپر پڑتا ہے، تو اس سے اس کے اخلاق میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے راستے میں نکل کر جو خدمت کے فضائل ہیں، وہ فضائل اسی لیے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں کی خدمت سے ہمارے اندر اکرام کی مشق ہو، ہمیں اکرام کی مشق ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوتے تو آپ صحابہ پر کام تقسیم کرتے ہوئے اپنے ذمے بھی کام لیتے تھے کہ میرے ذمہ ہوگا کہ میں لکڑیاں چن کر لاؤں گا جنگل سے آگ جلانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے، جنگل سے لکڑی چن کر لا رہے ہیں کھانا پکانے کے لیے. صحابہ نے کہا ہم کریں گے، فرمایا میں اس اجر سے محروم نہیں ہوں اور مجھے بھی اس اجر کی ضرورت ہے، اجر کی تمہیں ضرورت ہے. خندق میں پتھر اٹھانے میں، مسجد نبوی کی تعمیر کرنے میں، بیت اللہ کو تعمیر کرنے میں، ادھر جماعت کے ساتھ نکل کے کھانا پکانے میں بھی آپ شریک ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا ہے تاکید سے کہ اس راستے میں اجنبیوں کے ساتھ نکلنا اپنے اخلاق میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے. Hazrat says that to create a strong bond with Allah subhanahu wa ta'ala through ibadat. Once you create a strong bond with Allah through your ibadat, then all the problems will be solved between you and the entire creation. Janab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Man aslaha ma baynahu bayn Allah, aslaha Allahu ma baynahu bayna khalqihi. Says all the divisions we got, all the fight and problems we got, and all the insecurity we got, and division we got, it is because one reason only: each and every individual is not connected, linked, strong bond between him and Allah doesn't exist, which can only be created through perfection of our ibadat. Hazrat says that asal is this, that we haven't created strong bond with Allah. He says when a person, he got a strong bond with Allah, then a fear develops in his heart. What fear? کہ بندہ اللہ سے اس کے بندے کے معاملے میں ڈرتا ہے. That fear makes you, that you fear Allah regarding the link you got with the creation of Allah. Then your muashara social life, in your social life you will improve. اللہ کے حقوق ضائع کر کے اللہ سے دے گا تو دنیا کو حکم کیوں دے گا؟ A person who does not fulfill the right of Allah, how can he fulfill the rights of the creation of Allah? So when that fear develops in him, then what happens? Then his link in his social life, in his financial life, everything in his conduct, he will reach perfection. Respected brothers, he says, what I am telling now, you will reject it. Because you all don't understand my objective, the pain in my heart. آپ انکار کریں گے، میری مراد سمجھتے نہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. He said, you will reject it because you don't understand the pain in my heart and my objective you don't understand. You reject it, he says. What he says, اس راستے میں, listen attentively, اس راستے میں نکلنے بغیر اخلاق درست نہیں ہو سکتے ہیں. Until and unless you don't go out in the path of Allah, you cannot achieve the best of conduct. Moral conduct you can't have until unless you don't go out in the path of Allah. Then he explains why. The mujahada of attaining the perfect akhlaq in conduct is what? You can't achieve perfect akhlaq unless you go through the sacrifice, mujahada of tolerance and forbearance with people of different backgrounds, people of different color, language. Until unless you don't stay with them and you are not forbearance, you haven't got tolerance
of the different mizaj and conduct, you don't go through this process of sacrifice and patience, you can't achieve the perfect akhlaq. And this is only possible in the path of Allah. As it says, Janabi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, Ya Uqsum, ughzu ma ghayri qawmik. He told Uqsum radiallahu anhu that you go out in the path of Allah with those who are not of your own language, whose mind and your own mind don't click, and they are not of your same color and background. He says, I request all of you, I put my hand under your beard in requesting you, begging you, don't do the great injustice that Asian must make their own jamaats and local African brothers must go in separate jamaats. Don't eat separately, don't sleep separately, don't go out in different jamaats. Please, you'll commit a great injustice. Go with mixed jamaats. Make one person of fair in color, one person of dark in complexion, one alim, one ignorant, one person of the high status, one person of the low state